پیارے اسلام بھائیوں، ایک میں چھوٹی سی گزارش کروں گا. ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ایک اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ چاہتے ہیں یہ اللہ کے ولی آپ سے خوش ہوں یا ناراض ہوں؟ اونچی بولو. تو یار یہاں جو بیٹھ کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، بھاگ کے کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے رہا ہوں، کیا ان حرکتوں سے بزرگ راضی ہو جاتے ہیں؟ خدا را اتنی دور سے چل کے بھی آئے ہو، اپنے بستر کو چھوڑ کے بھی آئے ہو، اپنی نیند کو قربان بھی کر رہے ہو، اور ثواب کی بجائے گناہ لے کے واپس جاؤ. اللہ کے ولی کو خوش کرنے کے بجائے ان کو ناراض کر کے واپس. کتنے افسوس والی بات ہے یار. میں یقین جانو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میں نے یہاں پر پہلا موقع دیکھا ہے کہ نوجوان کی کثرت ہے لیکن میچور نہیں ہے. میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، پبلک تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، آپ تھوڑا سا آگے آ جاؤ اور آپس میں گفتگو نہیں کرنی. بالکل توجہ کے ساتھ میری چند باتیں سنیے گا. عین ممکن ہے آج کسی کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. سب سے پہلے میں ابتدا کروں گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت عرض کروں گا. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سوچیے آواز. جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے یہ حدیث سے پاک سن کر آپ کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آؤ آج میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. وہ نسخہ کیا ہے؟ یہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یار ضروری بات ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ آ کے بات کر لیں. آپ تھوڑا سا نہ جدا ہو جائیں، تھوڑا سا آپ کی مہربانی ہوگی. یقین جانو آپ بیان سننے کے بعد خود محسوس کریں گے یار ہمیں نا واقعی اس پر عمل کرنا چاہیے. میں آپ کو نسخہ یہ بتلانے لگا ہوں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہو، یوں سمجھو آپ کو ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.
یار میرے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو نا، خصوصی طور پر جو میں اگلی بات کہہ رہا ہوں بڑی غور سے سننا، بڑی توجہ سے سننا. حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو میرا خیال ہے ان جتنی عمر تھی لڑکے کی، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک پورے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، شرارتیں، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں، ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. اچھا ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سناؤں گا. میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ حدیث مبارکہ توجہ سے سن لے گا اس کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. حضرت صاحب آپ کے محلے میں ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے محلے میں رہنا پسند، کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند، لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی. یار دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا. نہیں، شرط کیا لگائی؟ اے نوجوانوں ذرا غور سے سنو. فرمایا اے میرے امتیو، تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، آج آپ حضرات عرس پر تشریف لائے ہیں. عرس پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ناراض نہ ہونا، ہم یہاں پر آتے ہیں یار عرس پہ جائیں گے، کو ناچ میلہ گانے باجے سنیں گے اور پھر 2-4 دمالیں ڈالیں گے، لنگر کھائیں گے تو واپس آ جائیں گے. کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ آج میں آپ کو یہاں آنے کا مقصد بتلاؤں گا اور پھر جب آپ پلٹ کر واپس جائیں گے پھر گریبان میں جھانک کر دیکھنا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں ہمیں دعا مانگنے کا ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ یہ طریقہ اتنا کمال ہے کہ ہر رکعت کے اندر یہ دعا رکھ دی گئی ہے. کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. کون سے راستے پر؟ اب یہ کہتے ہیں جی میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بدلا دیتا ہوں. میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب انعام کن پر ہوا ہے؟ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. فرمایا ان کا یہ جو راستہ ہے نا وہی سیدھا راستہ ہے. اے عرس پہ آنے والوں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ بابا جی کون سے راستے پر چلتے تھے. ان کا راستہ. اچھا سب ایک بڑی کمال بات کہنے لگا. نقش قدم یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ. پکی سڑک ہو، اس پہ بندہ چلے تو پاؤں کے نشان نہیں بنتے. ایک ہوتا ہے کچا راستہ، کچے راستے پر چلے نا تو بندے کے پاؤں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. یہ جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. کیا کہتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یار فائدہ کو دو تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. فرمایا جب تم کسی کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے، اس کے قدموں کے جو نشان بنے ہیں اس پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارے بزرگ جن کے ہم عرس پر آئے ہیں، یہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ اونچی بولو. ہم دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ برے کاموں سے بچتے تھے، نیک کام کرتے تھے. کیا ہم آج ایسا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یقین جانو ایک بڑی پتے کی بات بتلانے لگا ہوں. اس میں اگر آپ برا نہ مانے تو ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم نے اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتلایا ہی نہیں ہے. حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، اگر اس میں 100% سچائی نظر نہ آئے تو آپ کو بالکل کھلی چھٹی ہوگی، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. ابھی حضرت صاحب چند دن پہلے ایک شہر میں بیان کرنے گیا. آپ ماشاءاللہ نقیب ہیں،
اگر میرا پیغام ہو سکے تو یہ آگے ضرور پہنچانا یار. ہم خالی لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں نہ بانٹیں, ان کی اصلاح کے لیے کچھ کوشش بھی کریں یار. وہاں مسجد کے سامنے حضرت صاحب ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا یار. وہ فقرہ کیا تھا؟ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں بڑھ جائیں گی. یا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو اپنی ایمانداری سے بتلاؤ, آج ہاسپٹل میں چلے جاؤ, ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جان ہوگا, کئی ایسے مریض بیڈ کے انتظار میں مر ہی جا رہے ہیں, بیڈ ہی نہیں ملتا. ابھی چند دن پہلے ہماری ایک عزیزہ فوت ہو گئی شیخ زید میں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بیڈ ہی نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ اگر نہیں میری بات سمجھ آ رہی میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے دیتا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہے کہ نہیں آیت؟ ہم نے قرآن نازل کیا, اس میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. تو نماز کے اندر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. تو نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. جب جہاں سے شفا ملنی تھی وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی, مسجدوں کو ویران کر دیا, بیمار ہو گئے, ہسپتال بھر گئے. اور قرآن مجید کا 21واں پارہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا, برے کاموں میں پڑ گئے, جیلیں بھر گئی. یقین جانو جیلوں کی کیفیت یہ ہے جہاں 2 بندوں کی گنجائش 20 بندے کو سیڑھے ہوئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ایک چھوٹا سا میں اشارہ کروں گا, چھوٹا سا اشارہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. یار ایک مریض کی ہسپتال میں ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے, اور ایک قیدی کا قید کے اندر ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. اے دیکھو میرے ہاتھ بندے, خدا کے لیے ذرا سوچو, اگر دنیا کے اندر نمازیں چھوڑنے کی اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی سزا ملے گی. چلو آج میں آپ سے ہی فیصلہ کرواؤں گا, آپ سے ہی فیصلہ کرواؤں گا. جو آپ فیصلہ کرو گے میں اس کو مان لوں گا, اس سے اور بڑی بات تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی. میرے ایک طرف میرا والد صاحب بیٹھے ہوں, ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول, سب کی نہیں آواز آ رہی. اچھا والد صاحب کی میں کیوں مانوں؟ اب یہی کہیں گے کہ والد صاحب کا رتبہ زیادہ ہے, دوست کا رتبہ کم ہے. تو پھر نتیجہ یہ نکلا جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے
تو چھوٹے مرتبے والے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ کس کی مانو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے آپ میں سے کوئی ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈال دو، کہو کھڑے ہو کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہی ہو. یار اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اپنے رخ تبدیل کرو یار. یہ کیا ہو گیا؟ علامہ اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور بات شیطان کی مان رہا ہے. نعت ہم بڑی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. آپ اپنی ایماندار سے یار دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو، آؤ نماز کے لیے. شیطان کے اندر بیٹھا رہے اور دوستانہ گپا مار، فلمیں ڈرامے دیکھ، تاش دیکھ، کاروبار کر، مسجد جان دی لوڑ نہیں. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. شیطان کہنا بستر تو اور بڑھ جا کے دیکھ کان سے آواز نہ پہ جائے، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے حلال کھاؤ حرام کے قریب. شیطان کہنا ہے مولوی ہمیں گلہ مارنے، پیسہ آنا چاہیے، ہمیں چوری کر کے آوے، ہمیں ڈکیتی کر کے آوے، ہمیں زنا کر کے آوے، ہمیں شراب بیچ کے آوے، ہمیں جوا کھیل کے آوے، پیسہ آنا چاہیے. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اور بھائی دیکھو میری بات سنو، حرام طریقے سے کمائی کما لو، کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر لو، مر گیا تو نال جائے گا؟ یہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جائے گا اور قبر سے جا کے عذاب ہے نا. اور ایک بات میری کان کھول کے سننا، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت. اونچی بولو، حرام میں برکت. یہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کوئی انشورنس کروا رہا ہے، کوئی بینکوں میں پیسے رکھ رہا ہے، کوئی سود پر پیسے دے رہا ہے، یہ میری بات کان کھول کے سنیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. اچھا آپ کو میں ایک بڑا آسان سا نسخہ بتلاتا ہوں، بڑا آسان سا نسخہ، آپ بڑی آسانی سے سمجھ لو گے. ایک بھیڑ ہوتی ہے، ایک بکری ہوتی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے. یہ کتنے کتنے بچے دیتے ہیں؟ ایک دے دیں گے یا دو، زیادہ تر ایک ہی دیتے ہیں. کتنے کتنے دن دینا جی؟ روزانہ ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ اچھی بولو یار، تے وڈی تے اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آندے نے، اور کتی 12 بچے دیندی انہاں دا اجڑ نظر نہیں آندا. اتھوں پتہ چلے حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت نہیں ہے. میں نے تو پہلے کہا میری بات غلط لگے میرا لحاظ نہیں کرنا.
ایک بندہ حضرت صاحب چور تھا، جدی پشتی چور. اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو انہوں نے کہا چل پتر آج تم ہی میرے نال. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے چلنے. ٹر پیا نال. چلتے چلتے انہیں ایک کوٹھی والی اشارہ کیا، پترا او کوٹھی نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگا ابا ہاں نظر آ رہی ہے. کہنا پترا ان میں 12 دفعہ لٹی آئی. کنی دفعہ؟ کہنا ابا چل واپس چلیے. کہنا کی ہویا ہے؟ کہنا جنہوں 12 دفعہ لٹے انہوں دا دیوا پھر بھی بلدا پیا، ساڈا پھر بھی نہیں بلدا. حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت. اور برکت کن کہندے نے؟ یہ بھی میں تھوڑا جنا سمجھا دیا تاکہ دل چ شوق پیدا ہو جائے حلال دا. ایک بندہ سی نا بچہ نوجوان، انہیں ماں باپ دی بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت کی تھی. خیر وہ ماں باپ فوت ہو گئے. رات نو ستا نا تے خواب دے وچوں نے اشارہ ہویا کہ اے نوجوان تو ماں باپ دی بڑی خدمت کی ہے، رب تیرے تو بڑا راضی ہویا وے، لہذا تینوں سی ایک انعام دین لگیا. فلاں درخت دے تھلے ایک پتھر رکھے آیا وے، ادھر تھلیوں تین 1 درہم ملے گا، جا کے لے لے. فوراً پوچھتا جی اس درہم چ برکت ہوئے گی؟ کہنے لگے نہیں برکت نہیں ہوگی. کہنا میں نہیں چاہیے. اسی تو کہنا پیسہ آنا چاہیے. کہنا میں نہیں چاہیے. اگلے دن پھر ستا، پھر خواب آیا اور جا اتوں 2 درہم لے لے. انہوں نے کہا برکت ہوگی؟ کہنا نہیں. کہنا نہیں چاہیے. ایتھوں تو کر کے 5 اس وقت 1 درہم دی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوندی ہوئے گی. 5 تک فگر گئی. وہ کہنا جی برکت ہوئی؟ کہنا نہیں. اگلا دن ہویا پھر خواب آئی، جا پترا اتھو جا کے 1 درہم لے لا. کہنا برکت ہوئے گی؟ کہنا ہوئے گی. کہنے لگے 1 قبول ہے 5 قبول نہیں. برکت والا 1 روپیہ قبول، 5 قبول. لے کے واپس آ رہا سی، رستے دے چ بھائی مچھی ویچدا پیا سی. انہیں 1 درہم دی مچھی لے لئی. گھر لیا کے جدوں انہاں پیٹ چاک کیتا تو وچوں 2 ایسے جواہرات نکلے جنہیں سوائے بادشاہ دے کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھے. انہوں نے کہا 2 دن انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا 2 دن لا لے، جنی دولت ٹوئی جاندی ٹو لے. 1 روپے چ برکت پی جاوے تے رب تعالیٰ قطرے نو سمندر بنا دیندا ہے، تے بے برکتہ ہو جائے تے سمندر قطرہ بن جاندا ہے. اس واسطے حلال کماؤ، تھوڑا پاویں کھاؤ. حلال دی تھوڑی چنگی ہے، حرام دی بہتی چنگی. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک گل سنا دیاں، اللہ کرے ساڑھے دل تے چوٹ لگ جاوے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنہ دا لقب ہی صدیق ہے، آپ ارشاد فرماندے نے جو میں گل کہن لگا وہاں اگر یہ غلط ہوئے تو اللہ تعالیٰ مینوں انیا کر دے. آپ فرماندے نے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا میں کہ حرام مال دے نال جڑا گوشت پلیا وے جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. اس واسطے حلال کھاؤ، حرام تو بچو. حضرت صاحب میں ایک اور گل عرض کراں، اسی نعتاں پڑھنے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، اچھی پڑھ دیو یار، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ،
اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا کدی سب تو آلہ اولا نبی دی گل منی ہے؟ حضرت صاحب اے میں دکھ والی گل کرن لگا ہوں، سانو اللہ تعالیٰ نے اس نبی دا امتی بنایا ہے جدا کیا سورج بھی مان رہا وے، چند بھی مان رہا وے، جنہ دا کیا درخت بھی ماندے نے، جنہ دا کیا پتھر بھی ماندے نے، تے اسی انسان ہو کے اس نبی دا کیا نہیں مان رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا جی؟ کہندا جی اکھ ہی نہیں کھل دی تے ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچے ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ خدا را کس منہ سے سرکار سے شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے؟ جس نبی کی بات ہی نہیں مان رہا۔ یقین جانو کبھی آپ کو موقع ملے میری اس بات کو چیک کر کے دیکھو، فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور جناح گارڈن چلے جاؤ، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، سورج نکلنے سے پہلے عورتیں مرد اتنی تعداد میں، بندہ حیران ہو جائے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑ لیا، میں نے کہا تو یار الٹا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے کیا بھی۔ کس نے کہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا بھائی کس نے تجھے کہا ہے؟ کہنا ڈاکٹر نے کہا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بھلے بندے تسی الٹا کیوں کر دے جے؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسیت بنا دیو، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو۔ میں کہا اتنے رکھنے، کہنا کیوں؟ میں کہا اتوں پانی تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے، یہی گل ہے نا؟ کہنا بس پھر میری گل سمجھ لو، اے دل جڑا نا دل خون دی ٹینکی ہے، یہ واسطے پانی خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جدوں اسی بندے نوں الٹا کرنے ہاں دماغ تھلے ہو جاتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ نوں ہوندی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کر دو؟ کہنا ہاں۔ پھر کہندا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا؟ میں کہا دس۔ کہندا حافظ جی جنی بلڈ سرکولیشن دماغ نوں سجدے دی حالت چ صحیح ہوندی، الٹا لٹکل نال بھی صحیح نہیں ہوندی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے۔ میں کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یار ایک اور میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت صاحب میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھڑ دیو، حضرت جی تسی وڈا گو چھڑ دیو، تسی حضرت صاحب نمک چھڑ دیو تو تسی میٹھا کھانا چھڑ دیو۔ یار اللہ دے ولی دی بارگاہ چ بیٹھے ہو، گل سچی کرنا، چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دینے؟ اچھی بولو یار، تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولے۔
اچھا تر چو کوئی دسے گا یہ وڈا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ چھوٹا گوشت میٹھا نمک یا ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھڑ دیندا نبی دے کہن تے حرام نہیں چھڑ رہا یار ڈاکٹر دے کہن تے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھڑ دیندا وے اور سرکار دے کہن تے شراب نہیں چھڑ دیا یار سوٹا لانا نہیں چھڑ دیا پاؤڈر پینا نہیں باز آ رہا یار سود کھان تو باز نہیں آ رہا زنا تو باز نہیں آ رہا شراب تو باز نہیں آ رہا اور ایک گل میں تاڑے کے کرن لگا ماں جڑا نبی دی نافرمانی کردا ہے او دا کدی دنیا چ انجام دیکھیا جے سرکار نے نشے تو منع کیتا وے جڑا باز نہیں آتا او دا انجام کی ہوندا وے کسے دا منہ نالی چ پیا آیا وے کسے دا منہ کتا چڑھدا پیا وے حضرت صاحب میری رہائش ہوتے مغل پورے گریفن گراؤنڈ دے سامنے یار ایک پاؤڈر پین والا ٹیکے لان والا گریفن گراؤنڈ دے کول بیٹھا ٹیکا لان دیا سی مر گیا یار کتے او دی لاش نو نوچ نوچ کے کھاندے رہے اے شراباں پین والے ہو اے نشہ کرن والے ہو اے ڈرو دنیا چ دیکھو انہاں دا انجام کی ہے نشہ کرنا جے تے سچا نشہ کرو جیڑا بلال حبشی نے پیتا ہوئے سرکار دے عشق دا نشہ انسان نو اوتھے پہنچاندا وے جتھے سرداران دے سر بھی نے پہنچے بلال اس تو اتنے کھڑے ہو کے اذان پڑھدا پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں بلال قیامت دے روز جنت دا دروازہ سب تو پہلے میرے واسطے کھلے گا لیکن میرے تو پہلے جڑا جنت سے جائے گا وہ دا نام بلال حبشی ہوئے گا کہ میرے آقا سلام سواری تے سوار ہوں گے یہ مہار پھاڑ کے جا رہے ہوں گے اے جے عشق سچا اے سچا عشق لگاؤ اے سچا نشہ پیو جڑا انسان اس مقام تے پہنچاندا ہے جڑا انسان کدی سوچ بھی نہیں سکتا حضرت صاحب ایک ساڈا دوست سی مٹھائی بڑی کھاندا سی مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھو تھوڑی دیر بعد ایک دن انہوں نے مٹھائی کھانا چھاڑ دی میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہوئے کن نے منع کیتا ہے اچھی بولو پہ کہا چھاڑ ڈاکٹر نو کھایا کر تو کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ڈاکٹر میرا میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے ڈاکٹر تے کہتے تو حلال چھڑنے نبی تے کہتے حرام نہیں چھڑتا پیا تو ایک گل اور میری سنو بندہ جنیاں چوریاں ڈکیتیاں ہیرا پھیری سودی کاروبار جو بھی حرام کردا وے اولاد واسطے کردا ہے میری اولاد دا کچھ بن جاوے جدو مر جاویں گے اولاد قبر چ نال جائے گی دوستاں نو راضی کرن واسطے شراباں پیندا ہے دوست کہنے آ ساڈا چھوٹا لائے اسی تیرے نال مران گے تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے کیوں جدوں مر جانے پھر نال مر دینے میں کہنے لے جاؤ کدے بو نہ آن لپے کڈو بارن پھڑا کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سیں تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آ رہیاں نہیں اے شرارتاں کرن والےو اے جنے دوست نے اے جڑے سوٹے لوان والے مفت دے وچ سگریٹ پیان والے اے تادے دوست نہیں یہ دشمن نے
یہ یار نہیں، یہ مار نے، یہ ایسے سپ نے جڑے ڈنگ مارن کے دنیا بھی تباہ و برباد ہے، آخرت بھی تباہ و برباد۔ یار کیڑا جے جڑا تان نماز دی دعوت دے، جڑا تہاڈی آخرت نو سنوارے، او تہاڈا یار جے۔ جڑا تانوں اللہ دے دوستاں دے قریب کر دے، او تہاڈا یار جے۔ تسی کہو گے حافظ جی یہ تہاڈے کو دلیل کتھوں آئی ہے؟ آؤ میں تان دلیل بھی دیاں، دلیل بھی دیاں۔ انگلش دا محاورہ وے a friend in need is a friend indeed۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ دوست دی پہچان کی ہے جڑا اوکھے ویلے، اوکھے ویلے، جڑا اوکھے ویلے کام نہ آوے۔ بڑے بندے کہنے حافظ جی تجھے جان منگو جان بھی پیش کر دئیے۔ حافظ جی ایک دفعہ چلے گئے، یار 1000 روپیہ تو نہیں، او حافظ جی 1 منٹ لیٹ ہو گئے جی، انہیں تاڑے پہلے بندہ لے کے گیا جی۔ میں گل صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ میں تے کہنا نا میں اوکھا ویلا آندا کدے واسطے وے؟ دوست دشمن دی پہچان واسطے ہی آندا وے، پتہ چلے دوست کیڑا وے تے دشمن کیڑا۔ دوست کیڑا وے جڑا اوکھے ویلے، تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو، تے سب تو اوکھا ویلا قیامت دا دن ہے۔ تے قیامت والے دن کام کیڑا آئے گا؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا قیامت ہر بندہ ایک دوسرے دا دشمن بنے آئے گا، اے اللہ والے ادو بھی دوستیاں برقرار رکھیں گے۔ اے جی اصل دوست، تو کس پاسے پہ آیا؟ تو بارڈر پہ رہنا نے دوست سمجھنا میں، اے دوست نے تیرے دشمن نے، اے یار نہیں، یہ مار نے، یہ سپ نے۔ حدیث پاک سننا قیامت والے دن جس ویلے جنتی جنت سے چلے جان گے، دوزخی دوزخ سے چلے جان گے، دوزخی دوزخ دے عذاب سے جل رہے ہوں گے، چیخا مارے ہوں گے۔ انہی دیر چیک بندہ ہور دوزخ سے سٹیا جائے گا، جدوں او آئے گا نا او دے منہ چو ایڈی بدبو آ رہی ہوئے گی کہ دوزخی نے اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا، وہ چیز چلا لاپن، یا اللہ ایک کیڑا بدبخت آیا ہے جدی بدبو نال سانو پچھلا عذاب بھی بھول گیا وے۔ بتلایا جائے گا سرکار دا او امتی ہے جڑا شراب پیندا سی، نشہ کردا سی۔ اے نشہ کرن والےو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ نشہ کرنا جے تھی او نشہ کرو جڑا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے۔ انگاریاں تے لیٹے بھی انہیں پھر بھی پڑھ دے پینے احد احد احد۔ اچھا ہن میں تاڑے کولوں میری ہن آخری گلاں نے، کیونکہ گلا بھی میرا جڑا نا وہ تسی محسوس کر دیو متاثر جاوے۔ میں کہنا آج اے اللہ دے ولیاں دی کرامت جے تے کہ میرے کولوں بولیا جا رہا وے، ورنہ رات تے آواز بھی کرنی بڑی مشکل ہوئی سی۔ اچھا حضرت صاحب جدو سی مر جاواں گے کوئی اولاد قبر چ نال جائے گی؟ اچھی بولو یار، کوئی لنگوٹیا یار جگری یار قبر چ جائے گا؟ اے سارے قبر چ دفن کر کے منو مٹی دے نیچے دفن کر کے واپس آ جان گے، کوئی قبر چ نہیں جائے گا۔ اور جدو سارے واپس آ جان گے تو سرکار قبر چ بھی تشریف لے آن گے۔ قیامت والے دن جسلے ماں اکلوتے نو چھاڑ کے نس نہیں ہوئے گی، سرکار اتھے بھی کرم نوازی فرمان گے کہ نہیں فرمان گے؟ اور میں ہاتھ بن کے اے ولیاں دی بارگاہ چٹاڑے کے ایک چھوٹی سی عرض کراں گا، ایسے غم خار نبی نو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ خوش کرنا چاہیے۔ سب دی آواز نہیں آ رہی یار۔ خوش کرنا چاہیے۔ اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو نسخہ میں دس دیاں کر لو گے عمل؟ آواز کٹ گئی ہے انشاءاللہ۔ لو جی نسخہ صرف اینا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اچھا اس حدیث تو میں مطلب کی کڈیا وے میں سمجھیا وہاں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے امتی جدوں میں تن نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے. اور گل بھی میں سچی کر رہا ہاں. حضرت جی تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو تہاڈا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوئے تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں. جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تے میرے آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوں. تے اگر میری گل تے تسی اتفاق کر دیو تو تھوڑا جنا آواز دے نال جواب دینا میں کہ جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں تو سرکار دیاں اکھاں اچھی بولو سرکار دیاں اکھاں. تو جدوں اسی نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے چوریاں کرنے ڈکیتیاں کرنے شراب پینے زنا کرنے پاؤڈر پینے ماں باپ دی نافرمانی کرنی خونی رشتیاں نو توڑنے کیا سرکار دیاں اکھاں پھر بھی ٹھنڈیاں ہوندیاں نے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے خدا را جس نبی دا میلاد مناندے ہو اکھاں بھی انہاں دیاں ٹھنڈیاں کریا کرو. اے نوے میلاد تے سرکار دا منا رہے ہیں تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہے ہیں. سوچاں نو تبدیل کرو. چلو حضرت صاحب میری ساری تقریر ایک پاسے فیصلہ تہاڈا ہوئے گا جو تسی فیصلہ کرو گے میں اور تے عمل کر لواں گا. تسی دسنا حضرت جی مکان میں تہاڈا اپنا انہیں لگایا وے تالا کی لگایا وے بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اچھی بولو یار. بغیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بابا جی سرکار مکان تہاڈا اپنا وے انہوں لگایا وے تالا کی لگایا وے جی ایک منٹ دا کی لگایا وے چل بس بغیر چابی دے اپنے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اچھی بولو. جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ تسی کہو گے جنت دی چابی کیڑی ہے تو میں کہاں بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھو انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت دی اچھی بولو نماز جنت دی. بابا جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جدوں مسیتوں آواز آندی حی علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے کیوں بیٹھا گپاں مار رہے ہیں کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ نعرہ رسالت بلند آواز سے بولو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت. تن تے چاہیے سب کام چھڑ کے مسیت والا کوئی پوچھے یار کدھر جا رہے ہیں دس میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں. کی لین واسطے جا رہے ہیں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ تو کیا دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ جے نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ تو بچن واسطے جنت دا بندوبست کرنا پے گا. چلو جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ اچھی بولو ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دساں. تالے دے وچ ہوندے نے لیور جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو ہوندے دندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا.
ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 5 ਲੀਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਵਰ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਜਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। 2 ਨਾਲ, 3 ਨਾਲ, 4 ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ آواز کٹ گئی ہے۔ یہ آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اینا میں، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا حضرت جی اگر یہ وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چتے نہیں جاندی، پھڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بیلو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اسی سارے نمازی بن جائیے، ایمان نہ دسو ساڈے بزرگ کنا خوش ہو جان، اے جے عرس سے آن دا مقصد۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا الہی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جوندے رہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک فقتلہ، جوندے رہو۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن، میں کہا نسخہ پورا سنا دئیے۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آلی ہے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے ہی ہے نا، تو وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی راجہ شطران کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول، اونی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہے؟ قرآن پاک تے گد و غبار میرے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بنا، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہو اسی بھی نمازی بنیے، ساڑھے گھر والے بھی نمازی بنن، ساڑھے بچے بھی نمازی بنن، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ یار اس میں 5 نسخہ جات ہے، جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ تو آپ کو کتاب کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اور
اس میں نمازیں پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں. اور ایک بات کرتے مجھے یار شرم آتی ہے، حضرت صاحب میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا. ایک نوجوان نے میں کہا یار غسل چ کنے فرض ہوندے نے؟ جلدی نال بولیا جی 3. میں بڑا خوش ہے، میں کہا چلو این پتہ تے ہے وے. میں کہا کیڑے کیڑے؟ کہنا صابن تیل تے تولیہ. یہ ساڈا حال بنیا ہے جی. میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیسے غسل دیتا جائے، اون کفن کیویں بنایا جاوے. ایک کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول. یہ اج دے دور دی بڑی اہم کتاب جے. اج کوئی صحابہ کرام نو اچھا کہندے آیا، صحابہ کرام اہل بیت اتحاد نو برا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت اتحاد نو چنگا سمجھ آیا، صحابہ کرام نو برا کہہ رہا ہے. میں اس کتاب چ دسیا چاہے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اتحاد، سب نو فیض میرے آقا کولے ملیا. اسی دوواں دا ادب و احترام کرنے ہیں. میں دوواں دے فضائل بیان کیتے نے، جہاں انہاں دے اتنے اعتراض ہیں وہ دے جوابات بھی دیتے نے. کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ ہو گئے. اے وسوسوں سے نجات ایک کتاب ہے. کئی بندے پکے نمازی نمازاں چھڈ کے بہ گئے، یا تو نماز پڑھنی آندا اور نماز پڑھنے وچ گندے خیال بڑے آندے. میں نے اتنے کتاب ہی لکھ دیتی. اللہ دے ولیاں دے در تے آن والے ہو، تہاڈے واسطے بڑی کتاب اہم جے. اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جانے ہاں، ولیاں کول کیوں جانے ہاں؟ ایڈا جواب میں اس انداز نہ دیتا وے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ایسی ہے یہ بھی ہر گھر دی لوڑ جے. اج بڑے بڑے عزت والے گھر انہاں دیاں بچیاں بچے موبائل تے لگے نے، نیٹ تے پھر گھروں فرار حاصل کر دیں، لو میرج کر دیں. میں اس کتاب سے دسیا لو میرج کی ہے، یہ انجام کی نکل ہے، سرکار نے پیغام کی دیتا ہے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں. ایک کتاباں دا سیٹ ہے، ویسے تو قیمت 1000 روپیہ تقریباً بنتی ہے، تن صرف 500 روپے چ ساریا کتاباں مل جائیں. چند ایک سیٹ ہے جی، جن لوڑ ہوئے بچے کو لے لینا.